بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اعلان النکاح والخطبۃ والشرط۔ اب ایسے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اعلان نکاح کے متعلق بتا رہے ہمارے حضرات کے نزدیک گواہ ضروری ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعلان نکاح کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ نکاح کا جو خطبہ ہے الفاظ وغیرہ وہ بھی یہاں پر ذکر ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اگر نکاح میں کوئی شرط لگائے کہ میں بیٹی نکاح میں دوں گا، یہاں سے جانا نہیں ہوگا، یہاں پر رہیں گے آپ وغیرہ، تو حدیث شریف وغیرہ میں بھی آیا ہے کہ حق شروط میں سے حق شرط یعنی اس کے قابل ہے کہ ایسی شرط پوری کی جائے، یا ایسی شرط وغیرہ کی ایسی باتوں کا پورا کرنا چاہیے جس سے نکاح کو دوام ملے یا نکاح کرنے کے لیے راستہ بن جائے۔ الفصل الاول عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہ قالت، ربیع صاحب روایت کرتی ہے جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل حين بني علی، کہ آپ علیہ السلام میرے پاس اس وقت تشریف لائے جب رخصتی کی گئی تھی، وجلس علی فراشی کا مجلس کا منی، وہ میرے چارپائی بستر وغیرہ پر ایسے بیٹھے جیسے آپ میرے پاس بیٹھے ہیں۔ خالد بن ذکوان کے متعلق کرے فجعلت جویرات لنا یضربن بالدب، ہمارے ہاں کچھ لڑکیاں تھی وہ دف بجانے لگی، یعنی جو کیا ہے طبل عام جس میں کیا نہ ہو میوزک وغیرہ کی آواز نہ بن رہی، انتبنا اور اشعار وغیرہ کی رہی تھی من قتل من آبائی یوم بدر، کہ بدر کی جنگ میں جو حضرت وغیرہ شہید ہو چکی تھے ان کی بہادری کے متعلق اشعار کی رہی تھی۔ قالت احداہن، اذ قالت احداہن، ایک کہنے لگی کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہماری پیچھے سے پیغمبر تشریف فرما ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ فقال فرمائے دی حاضی ایسی بات چھوڑ دو، نہ کر دو، قولی بالذی کنتی تقولین، جو آپ بہادری وغیرہ کے اشعار کی رہی تھی وہی کہا کرے۔ رواہ البخاری۔ تو پتہ چل گیا نا کہ عرس کے موقع پر، خوشی شادی وغیرہ کے موقع پر، زواج شادی وغیرہ کے موقع پر، تقریب کے موقع پر اشعار وغیرہ کا کہنا یا خوشی وغیرہ کی ایسی طریقے اختیار کرنا جو شریعت میں ناجائز نہ ہونا درست ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ صاحبہ فرماتی زفت امرأة الی رجل من الانصار، ایک خاتون کی رخصتی کی گئی انصار شخص کی طرف، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ جو رخصتی ہو رہی ہے نا تم اس میں کچھ کیا کرو، اشعار وغیرہ تو پڑھو، ما کان معکم لہن، کہ تمہارے ہاں کچھ ایسا کہنے کے لیے نہیں ہے اشعار وغیرہ کہ جس سے کیا ہو جائے لوگوں کی خوشی ذرا اور بڑھ جائے۔ فإن الانصار يعجبهم اللهو، کیونکہ انصار حضرات کو کچھ کھیل جو جائز قسم کے ہیں اور اس طرح سے اشعار وغیرہ پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ رواہ البخاری۔ وعنہا قالت، حضرت عائشہ صاحبہ سے روایت ہے کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، آپ علیہ السلام نے میرے ساتھ نکاح شوال مہینے میں کیا، وبنا بھی شوال، اور شوال میں میرے ساتھ رخصتی ہو گئی اس کی، یعنی میری رخصتی ہو گیا آپ علیہ السلام کی طرف۔ فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احظى عنده منی، تو کون سی ایسی خاتون مجھ سے زیادہ بخت والی ہو سکتی ہے آپ علیہ السلام کے ہاں، میں ہی کیا ہوں زیادہ خوش نصیب ہوں۔ رواہ مسلم۔ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں نا کہ کون سی ایسی خاتون مجھ سے زیادہ بخت والی سعادت والی سے تھی، یہ جاہلانہ خیال پر ایک رد کر رہے ہیں نا کہ اشہر حج میں شوال وغیرہ میں شادی کرنا، رشتے کرنا یہ اچھی نہیں ہوتی، تو ان پر رد ہو گیا کہ ہر موسم میں ہر وقت شادی کرنا درست ہے، کوئی نفست وغیرہ نہیں ہوتی۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احق شروط ان توفوا به، شرط میں وہ شروط جس کو تم پوری کر دو، مستحللتم الفروج، وہ شروط ہیں جس کی وجہ سے تم فرجوں کو حلال کر دو اپنے لیے، جس کی ذریعے سے نکاح ہو سکے یا نکاح کے لیے راستہ بن جائے، آسانی بن جائے۔ متفق علیہ۔ اگر گھرانے کی وجہ سے کوئی شرط بن رہے نا، خاتون کے گھرانے والے جو ہے نا وہ کوئی شرط لگا رہے ہیں، تو اگر وہ شرط کیا نہیں ہے
شریعت کے خلاف نہیں تو اسے پوری کرنی چاہیے. اگر شرط فاسد ہونا تو پھر ایسی شرط جو ہے خود باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نکاح پر فرق نہیں پڑتا. اگر ایسی شرط لگائی جائے کہ جس میں کسی اور کا حق منقطع ہو جائے نا، تو اس کا لگانا بالاتفاق جائز نہیں ہے. نمبر 2، اگر ایسی شرط لگائی جائے کہ جو عقد کے موافق نہ ہو، کسی اور کا حق تو نہیں مارا جا رہا لیکن موافق نہیں ہے، تو ایسی شروط بنی لگانے چاہے. اور تیسری شروط وہ ہوتی ہیں کہ جس کا لگانا اور نہ لگانا برابر ہوتا ہے. جسے لوگ کہہ رہے کہ مہر دینا ہوگا، نفقہ دینا ہوگا، سکنا اگر لگائے یا نہ لگے تو دینا ہی ہوتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الاسلام نے فرمایا معاشرتی زندگی کو سنوارنے کے لیے کہ لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، کہ اگر ایک شخص منگنے کا پیغام کسی کو دے گیا ہے تو دوسرا اس کی بیچ میں آ کے نکاح کا پیغام نہ دے، حتی انکحہ، یا تک کہ وہ نکاح کر دے، ویترک یا چھوڑ دے، یعنی ان کے بیچ میں نہ آ جائے. جب وہ اس سے چلے جائے تو پھر آ سکتا ہے. متفق علیہ. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسأل المرأة طلاق اختها، کوئی خاتون یہ مطالبہ شوہر سے نہ کر دے کہ میری سوکن کو کیا کر دو، طلاق دو، یا یہ مطلب ہے کہ اس وقت کی بیوی نہیں بنی تھی، کسی سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، جب فارغ ہو جاؤ گی نا میں آپ سے نکاح کر دوں گی. کس لیے؟ لتستفرغ صحفتها، کہ اس کی پیالی کو اپنے لیے فارغ کر دے، اس کی پلیٹ کو اپنے لیے فارغ کر دے کہ کمینہ فن کی علامت ولتنکح، اور خود اس سے کیا کرے پھر آگے نکاح کر دے. فإن لها ما قدر لها، کیونکہ ہر عورت کے لیے وہ کچھ جو تقدیر میں ہے، کچھ بھی آگے نہیں ملتا تقدیر سے زیادہ. متفق علیہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، ابن عمر سے فرماتے ہیں علیہ وسلم نکاح شغار سے منع فرمایا. نکاح شغار کا کیا معنی ہے؟ کہ اپنی لڑکی کا نکاح کرائے اس سے، اور اس کی لڑکی کا نکاح اپنے ساتھ یا اولاد وغیرہ سے کرائے، بیچ میں مہر نہ ہو. ہمارے نزدیک ایسا نکاح نافذ ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، بعد میں مہر مثل دینا ہوگا. دوسرے حضرات کے نزدیک ایسا نکاح نہیں ہوتا، مکروہ ہے. اور شغار نکاح یہ ہوتا ہے کہ یزوج الرجل ابنته ولا یزوجه الاخر ابنته، کہ ایک شخص اپنی لڑکی کا نکاح کرے اور دوسری کی لڑکی کا اپنے ساتھ نکاح کرانے کا کہہ دے. ولیس بینہما صداق، اور بیچ میں مہر وغیرہ نہ لگایا ہو، ذکر نہ کیا ہو. متفق علیہ. اور پھر روایت مسلم شریف کی روایت میں یوں آیا ہے قول لا شغار فی الاسلام، اسلام میں نکاح شغار نہیں ہے. یہاں پر نفی جو ہے جنس کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ لنفی الجنس، جس شوافی وغیرہ لے رہے. ہمارے نزدیک سے کیا مراد ہے کہ ایسا نکاح بہتر نہیں ہے، اس سے بچا چاہے. نکاح شغار کا اردو میں معنی ہے آنٹے سانٹے کا نکاح، عدلی بدلی کا نکاح، عدل بدل کرنا. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، علی رضی اللہ فرماتے کہ آپ علیہ السلام نے نکاح متعی سے منع فرمایا خیبر کے دن. اس طرح سے اور جنگ میں بھی پھر منع فرمایا، پھر قیامت تک کے لیے حرام ہوا. وعن اکل لحوم الحمر الانسیہ، اسی طرح سے جو گھریلو گدے ہیں ان کے گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا تھا. متفق علیہ. غزوہ خیبر میں ہانڈیاں جل رہی تھی، ابل رہی تھی. آپ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا گوشت کیا کر دو، پھینک دیا. اور متعہ بھی حرام کیا گیا تھا. پھر غزوہ طاس کے موقع پر اجازت دی گئی، پھر بعد میں حرام کر دیا گیا. یہی معنی ہے کہ حرام تو ہوا متعہ اور گدے کا گوشت غزوہ خیبر میں، اور پھر اس کا بار بار اعلان کیا گیا فتح مکی کے موقع پر غزوہ طاس وغیرہ میں. وعن سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قول رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس فی المتعۃ ثلاثا، کہ عام اوطاس یعنی اوطاس کے موقع پر جس وقت جنگ ہو گئی تھی نا، اس وقت متی کی اجازت 3 دن دی تھی، بعد میں منع فرمایا تا قیامت. ثم نہا عنہا، پھر بعد میں منع فرمایا سے. رواہ مسلم. الفصل الثانی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قول، عبداللہ سے فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد فی الصلاۃ والتشہد فی الحاجہ، کہ آپ علیہ السلام نے تشہد کی تعلیم ہمیں دی ہے. نماز کا بھی تشہد ہے اور ایک تشہد حاجت کے لیے. حاجت سے مراد کیا ہے؟ نکاح وغیرہ کا خطبہ.
قال فرمایا تشہد فی الصلاۃ، نماز کا تشہد یہ ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ نماز والا تشہد ہے۔ والتشہد فی الحاجہ، نکاح کے لیے جو تشہد خطبہ ہے وہ یہ ہے ان الحمد للہ، یعنی الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، یا اس طرح کے دے الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ والا خطبہ پڑھ دے۔ آگے وقرأ ثلاث آیات، پھر 3 آیات ساتھ ملا دی، وہی آیاتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ آیت میں اگر مزید کچھ حدیث وغیرہ ملانا چاہے نا وہ بھی ملا سکتے اور الفاظ بھی پڑھ سکتے، بس یہ والے پڑھ لے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی، وفی جامع ترمذی میں بھی آیا کہ فسر الآیات الثلاث سفیان الثوری، ان تین آیت کی تفسیر سفیان صاحب نے بیان کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کا تعین سفیان ثوری صاحب نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کیا کرے مزید ملانا چاہے یا کچھ اور پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ وزاد ابن ماجہ بعد قولی ان الحمد للہ نحمدہ بھی پڑھ سکتے الحمد للہ کے بعد، وقد قولی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا بھی پڑھ سکتے۔ والدارمی بعد قولی عظیمہ، اور درمی میں عظیمہ کا لفظ بھی آئے۔ ثم تکلم بحاجتی، پھر اپنی حاجت ذکر کر دے، مانا نکاح وغیرہ کے جو الفاظ جب قبول کے وہ کہہ دے۔ وروى فی شرح السنہ عن ابن مسعود فی خطبۃ الحاجۃ من النکاح وغیرہ، نکاح کے لیے ہو یا نکاح کے لیے کسی اور کام کے لیے ہو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں علیہ السلام نے فرمایا کل خطبۃ یا خطبۃ، ہر خطبہ یا نکاح والا خطبہ لیس فیہا تشہد، جس میں تشہد نہ ہو، یقین کے ساتھ جزم و اظہار نہ ہو، فہی کالید الجثما، وہ شل ہاتھ کی طرح ہے یا جو زام شدہ ہاتھ کی طرح ہے، معنی کہ اس میں حمد و ثنا وغیرہ ملانا چاہیے۔ رواہ الترمذی وقال ذا حدیث حسن غریب۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا فرمانے کل امر ذی بال، ہر مہم کام، عظیم کام، شان والا کام، لا یبدأ فیہ بالحمد للہ، اس میں الحمد للہ بسم اللہ وغیرہ نہ پڑھ لینا، ذکر الہی نہ ہو، فہو اقطع، وہ کام کیا ہوتا ہے ادھورا ہوتا ہے، مقطوع البرکہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ رواہ ابن ماجہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صاحب کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح، کہ تم اس نکاح کا اعلان کرو، معنی یہ ہے کہ نکاح کرنے کا کہ خوب اظہار و اشتہار کرو۔ اس سے امام مالک استدلال لے رہے کہ دیکھے گواہ کی ضرورت نہیں، ہمارے گواہ کی بھی ضرورت ہے، اعلان بھی کرنا چاہیے چپ کے نہ۔ وجعلوا فی المساجد، اور مساجد میں کرو کیونکہ مساجد میں لوگ زیادہ ہوتی۔ وضربوا علیہ بالدفوف، اور دب بھی بجاؤ، دب سے کیا مراد ہے، یعنی عام جو کیا ہے طبلے وہ۔ رواہ الترمذی قال هذا حدیث غریب۔ وعن محمد بن حاطب الجمحی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، محمد بن حاطب جمحی سے روایت کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام، نکاح ہو جائے نا تو وہاں پر کچھ لہو اختیار کرنا کہ جس میں جائز اور حرام، اس کی بیچ میں فرق یہ ہے نا الصوت والدب فی النکاح، کہ آواز کا نکال دینا، دب بجانا۔ رواہ احمد والترمذی والنسائی وابن ماجہ، کیا معنی کہ دب بجا سکتے جو عام دب ہو، اسی طرح سے آواز جائز آواز درست ہے، اگر یہی دونوں چیزیں بدل جائیں نا تو پھر کیا نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، پھر حرام ہو جائے گا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت فرماتی کانت عندی جاریۃ من الانصار زوجتها، میرے ہاں ایک انصاری خاتون تھی لڑکی، میں نے اس کا نکاح کرایا، تو مطلب یہ کہ بے عبارات النساء نکاح نافذ ہوتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا عائشہ لا تغنینا، کیا تم لوگ کچھ اشعار وغیرہ نہیں پڑھنا چاہتی؟ فإن هذا الحي من الانصار يحبون الغناء،
کہ انصار حضرات جو ہے نا یہ اشعار وغیرہ پسند کرتے ہیں. یہاں پر بیاض رواہ ابن حبان فی صحیحہ. غنا سے مراد گانے نہیں ہے ناجائز وغیرہ، عام اشعار مراد ہے جس کا مضمون کیا ہو، جن کا مضمون درست ہو. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں قول انکحت عائشۃ ذات قرابۃ لها من الانصار. وہی بات ہے کہ عائشہ صاحب نے قریب رشتہ دار لڑکی کا نکاح کرایا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے پوچھا فقال ہدیتم الفتاة، کیا تم نے دلہن کو رخصت کیا؟ قولوا کا نام ہاں. قول فرمایا پوچھا کہ ارسلت معها من تغنى یا تغنی یا تتغنى، کیا کوئی اشعار وغیرہ کہنے کے لیے ساتھ بھیجا یا نہیں؟ قولت کہنے لگی لا، ایسا تو نہیں کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الانصار قوم فیہم غزل. انصار حضرات اس سے لوگ ہیں نا کہ یہ غزل کی طرف کیا کرنا چاہتے ہیں، میلان کرتے ہیں. غزل وغیرہ اشعار، اور وہ اشعار جس میں کیا ہو خواتین کا محادثہ ہو، گفتگو ہو، پسند کرتے ہیں. فلو بعثتم معها من یقول، اگر تم ان کے ساتھ کوئی سب بیچ دیتے کہ وہی اشعار کہتے تو اچھا ہوتا کہ اتیناکم فحیانا وحیاکم، کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں، تمہیں مبارک ہو، ہمیں مبارک ہو، تمہیں اچھا لگے، ہمیں اچھا لگے. ولولا الحنطۃ السمراء لم تسمن عذاراکم، اگر یہ گندم وغیرہ نہ ہوتا نا، گندم نہ ہوتی تو آپ کی کواریاں پربہ نہ ہوتی. وعن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سمرہ سے فرماتے ہیں علیہ نے فرمایا ایما امرات زوجها ولیان، کہ ہر وہ خاتون جس کا نکاح دو برابر ولی کر دے، فہی للاول منہما، جس نے پہلے کیا ہو نکاح نہ کسی کے ساتھ، وہ والا نافذ ہو جائے گا. جس نے دوسرے نے اگر کسی اور جگہ پر کیا ہے نا تو پہلے والا نافذ ہو جائے گا. وان باع بیعا من رجلین، اگر ایک شخص نے دو شخصوں کو کوئی چیز بیچ دی، فہو للاول منہما، جس نے پہلے قبول وغیرہ کیا اسی کی چیز ہو گئی. رواہ ترمذی وابو داؤد والنسائی والدارمی. الفصل الثالث. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول، سے فرماتے كنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس معنا نساء، کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوے میں تھے اور ہمارے پاس خواتین نہیں تھی. فقلنا، ہم نے کہا کہ الا نختصی، کیا ہم خود کو خسی نہ کرے؟ فنہانا عن ذلک، آپ علیہ السلام نے سے منع فرمایا. ثم رخص لنا ان نستمتع، پھر آپ علیہ السلام نے متعے کی اجازت دی. فکان احدنا ينكح المرأة بالثوب الى اجل، تو ہم میں سے کوئی شخص کسی نہ کسی چیز کے بدلے میں کسی خاتون سے نکاح کرتا تو کوئی کپڑے دے کر، کوئی پیسے وغیرہ دے کر. ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ سے ابنی ایت تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم، کہ مسلمانوں چیز پاک عمدہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے نا وہ حرام نہ جانو. متفق علیہ. تو یہ بات گزر گئی نا کہ یہ اجازت پھر بعد میں کیا ہوا تھا، یہ اجازت منسوخ ہو گئی تھی، پھر ہمیشہ کے لیے تا قیامت متعے کو حرام کر دیا گیا. عبداللہ سے وغیرہ کچھ اور علماء کی طرف لوگ یہ نسبت کرتے کہ وہ ابھی تک اس چیز کو جائز سمجھ رہے تھے، تو یہ بات درست نہیں، انہوں نے بعد میں رجوع فرمایا تھا اور سب کچھ ان کو معلوم ہو چکا تھا. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے خود فرماتے، اس کے متعلق بھی لوگوں نے غلط نسبت کی ہے. وہ خود فرماتے کہ انما كانت المتعة في اول الاسلام، متعہ تو شروع اسلامی ہوتا تھا جس کو النکاح بالزمار کہتے ہیں. جو شروع اسلامی ہوتا تو اس طرح ہوتا تھا کان الرجل یقدم البلدہ، کوئی شخص کسی جگہ جاتا تھا، لیس له بها اہل یا معرفہ، وہاں پر اس کی پہچان نہیں ہوتی تھی، بیوی وغیرہ نہیں ہوتی، اور اپنے لیے سامان وغیرہ تیار کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا تھا. فیتزوج المرء بقدر ما یرى انه یقیم، تو جس کو جو اندازہ ہوتا تھا نا کہ مثلا وہاں پر اس نے 1 سال رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، تو اتنی مدت وہ کسی خاتون کے ساتھ نکاح کرتا تھا. فتحفظ له متاعه وتصلح له شیه یشیه، پھر وہ خاتون اس کے سامان کی حفاظت کرتی تھی اور اس کے لیے سامان وغیرہ تیار کرتی تھی. شیہ منا سامان وغیرہ، کھانے وغیرہ کی چیزیں. حتی اذا نزلت الآیہ، جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ تمہارے لیے صرف 2 رشتے جائز ہیں، ایک اپنی بھی دوسری باندھی. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. قول ابن عباس، پھر ابن عباس سے نے اس کی بات کہا کہ فکل فرسواہما فہو حرام، اس کے علاوہ جو بھی رشتہ ہونا وہ حرام کا ہوگا. رواہ الترمذی. وعن عامر بن سعد رضی اللہ عنہ قول، اسے فرماتے دخلت علی قرظ بن کعب و ابی مسعود الانصاری فی عرس، کہ
کہ میں قرظہ بن کعب صاحب اور ابو مسعود انصاری صاحب کے پاس گیا فی عرس ایک شادی کی تقریب میں، وَإِذَا جیوار یا جوارن کہ کچھ لڑکی تھی غنینا وہ اشعار وغیرہ پڑھ رہی تھی. فقلت میں نے کہا ای صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی کیا ہے صحابہ ہے واہل بدر والے عظیم لوگ، یفعل هذا عندکم تمہاری موجودگی میں سے کیا جا رہا ہے. فقال ان دونوں نے مجھے سمجھانے کے لیے کہا کہ اجلس ان شئتا فاسمع معنا، اگر چاہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے سن لیجئے، وان شئت فاذهب، ورنہ اگر آپ نہیں چاہتے تو یہاں سے جا سکتے ہیں. فإنه قد رخص لنا في اللهو عند العرس، کہ شادی کی تقریب کے موقع پر آپ علیہ السلام کی طرف سے ہمیں جائز اشعار پڑھنے کی رخصت اجازت دی گئی ہے، ملی ہے. رواہ النسائی.